ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں، شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا، اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا، یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے۔ ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں
کہ یہ بدبو کی غیبت ہے. جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے. اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں. کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے. بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں. ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں. کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں. کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے. وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی. اسی کا نام غیبت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے. بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے. پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے. لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے. اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی. اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی. تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی. اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں. اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں. کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں. ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو. صحابہ کی رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تراہم، جب بھی تم ان کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے وہ کثرت سے رکوع کر رہے ہیں، کثرت سے سجدے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور کثرت سے رکوع و سجود کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے کثرت رکوع و سجود سے ان کے چہروں کو جگمگا دیا ہے، ان کے چہرے چمک گئے ہیں. ارے ان کی پہچان ہی تھی کہ وہ رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے. رات و دن تو یوں بیان کیے، اور ان کے لمحے لمحے کو قرآن بیان کرتا ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صحابہ کے لمحے لمحے کو قرآن جو کہتا ہے، رات و دن تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹیں لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کی ہر رات شب برات تھی،
ان کی ہر رات شب برات تھی، اسی لیے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ صحابہ نے شب برات منائے. کیوں آپ کو پتا اس لیے چلتا ہے کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے، آپ کے یہاں اب راتوں کو رونے والے نہ رہے، آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے.